اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مکہ کے اندر صرف تمہارا کام یہ ہے کہ نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن تم کسی سے جھگڑا نہیں کرو، کسی سے تلوار نکال کر جنگ نہیں کرو۔ سوال میرا یہ ہے کہ وہ مسلمان کے جو مکہ کے اندر کلمہ پڑھ رہے ہیں اور رسول اکرم کی خاطر اپنی جان اپنے داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں، کیا وہ مسلمان حق پر نہیں تھے؟ توجہ رکھیے گا، میں ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ وہ اصحاب کہ جن کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، میں چند مثال آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں۔ بلال حبشی کو اسی مکہ کی گرم ریٹی پر لٹایا جاتا تھا اور اتنے تازیانے مارے جاتے تھے بلال حبشی کی کمر سیاہ پڑ جاتی۔ عبداللہ بن مسعود کی گردن کو پکڑ کے ان کی گردن میں رسی باندھ کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ عمار یاسر کے سر کو پکڑ کے پانی میں ڈبو دیا جاتا اور اتنی دیر تک ڈبو کر رکھا جاتا کہ ان کی ساکھ سے اکھڑنے لگتی۔ خباب ابن ارد کو لٹا کر لوہوں کی سلاخوں کو گرم کر کے ان کی پشت پر داغا جاتا تھا۔ ان سب کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کوئی بندہ مارا ہے، کسی بندے کی چوری کی ہے، کسی کی ناموس پر حرف آیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، اس قصور کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اور جب انہوں نے ظلم کو برداشت کیا تو بعض کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم تلوار نکالیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ خدا کی طرف سے آواز آئی کفو ایدیکم، تلواروں کو نیام میں رکھو۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ کبھی کبھار انسان حق پر ہوتا ہے لیکن وہاں سے تلوار نکالنے کا اذن نہیں ہوتا۔ کاش میرا مجمع اس بات کو سمجھ جائے تو ایک اور نقطے پر بات پہنچانا بہت آسان ہو جائے گا۔ خدا کہہ رہا ہے تم حق پر ہو لیکن ابھی مصلحت میں نہیں ہے کہ تم تلوار نکالو۔ اگر یہ بات انسان کو سمجھ میں آ گئی تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ نبی کے بعد علی حق پر تھے، لیکن ابھی حکم نہیں آیا ہے تلوار اٹھاؤ۔ اس لیے علی جیسا شیر خدا، علی جیسا فاتح خیبر و خندق، علی جیسا صاحب ذوالفقار، کیونکہ حکم خدا اور حکم مصطفیٰ کا مجبور ہے، جب تک وہاں سے حکم نہیں آئے گا اس وقت تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے علی حق پر ہے لیکن تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ تو کبھی بھی دنیا یہ فیصلہ نہ کرے کہ اگر حق پر تھے تو تلوار کیوں نہ اٹھائی۔ اگر کوئی یہ جملہ کہنے والا ہو تو اس کو پھر قرآن کی آیت دکھائیے۔ قرآن کہہ رہا ہے صحابہ حق پر تھے لیکن خدا کہہ رہا ہے تلوار نہ اٹھاؤ۔ تو کبھی بھی تلوار اٹھانے سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ حق پر کون ہے۔ حق پر جو ہیں ان کے بارے میں سوال یہ ہوگا کہ کیا انہیں تلوار اٹھانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ یہ اجازت کے ساتھ تلوار اٹھائیں گے، اور باقاعدہ صرف ہماری کتابوں کے اندر نہیں تمام مقادیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مولا متقیان کو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا اے علی اگر تیرا ساتھ دینے والے 40 افراد بھی ہو تو تلوار نکالنا، لیکن اگر 40 سے کم ہو تو خبردار تلوار نہ اٹھانا۔ میرے مولا کے لیے تلوار اٹھانا آسان ہے، تلوار رکھ دینا مشکل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ کربلا میں علی کے علی بیٹے عباس کے لیے تلوار چلانا آسان تھا، تلوار رکھ دینا مشکل ہے۔ لیکن جیسا وہاں پر حکم نبی کی خاطر علی نے تلوار رکھ دی، یہاں پر حکم حسین کی خاطر عباس نے تلوار رکھ دی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جب تک ہمارا حکم نہیں آئے اس وقت تلوار نہ اٹھاؤ۔ چاہے دنیا تمہاری ساتھ دینے والی نہ ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تلوار اٹھاؤ جب تک کہ ہمارا حکم نہ آ جائے۔ اور میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں، وہ علی کہ جنہوں نے خلافت ظاہریہ مل جانے کے بعد تلوار اٹھائی، مسلمان آئے مقابلے پر اور انہوں نے جنگ میں پہل کی تھی، جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، جنگ نہروان میں، یہی مسلمان تھے جنہوں نے علی کے خلاف خروج کیا۔ تو علی نے مجبوراً تلوار اٹھائی، دفاع کیا اپنا، خلافت ظاہریہ موجود تھی۔ مجھے انصاف سے بتائیے جو پہلے کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے اس کو کوئی رضی اللہ کہتا ہے؟ کہتا ہے جو پہلے کے خلاف تلوار اٹھانے والا تھا وہ تو مرتد ہو گیا۔ دوسرے کے خلاف اگر کسی مسلمان نے تلوار اٹھائی کہا مرتد ہو گیا، تیسرے کے خلاف اگر کسی نے تلوار اٹھائی کہا وہ بھی مرتد ہو گیا۔ نہ جانے علی سے کیسی دشمنی ہے
لشکر کے لشکر تلوار لے کر آتے ہیں، لیکن آج بھی مسلمانوں کی نگاہ میں وہ رضی اللہ عنہ ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے انصاف سے بتائیے گا، علی نے اپنے دفاع کی خاطر صرف تلوار اٹھائی تھی، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں، لیکن آج کے ملا یہ کہتے ہیں علی نے مسلمانوں کا خون کر دیا۔ استغفر اللہ، پہلے تک تو یہ مرتد تھے، دوسرے میں مرتد تھے، تیسرے میں مرتد تھے، چوتھے میں آ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے علی سے دشمنی کتنی ہے۔ کب مسلمانوں کے خلاف علی نے تلوار اٹھائی؟ جنگوں کے اندر بہت بڑی تعداد تھی جس کو علی نے قتل کر دیا اور مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ تو مجھے انصاف سے بتائیے، وہ علی جو خلافت ملنے کے بعد، مقابلہ وہاں سے ہونے کے بعد دفاع کی خاطر صرف تلوار اٹھاتا ہے، اس علی پر بھی الزام لگا دیا کہ مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ تو اگر علی نبی کے فوراً بعد تلوار اٹھا لیتا تو کیسے کیسے الزام نہ ہوتے کہ جو علی ابن ابی طالب پہ لگائے جاتے۔ اس لیے نبی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے، فرمایا اے علی، نہیں تو میرے بعد تلوار نہ اٹھانا جب تک 40 افراد تیرا ساتھ دینے والے نہ ہوں۔ تو یہ آج ہم اٹھ کے کھڑے ہوں گے کہ قرآن نے کبھی بھی معیار قرار نہیں دیا ہے کہ جو تلوار اٹھانے والا ہوتا ہے وہ یہ حق پر ہوتا ہے۔ بلکہ میں ایک اور قرآن مجید سے مثال پیش کروں، حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ موجود ہے قرآن کریم کے اندر، اور جا بجا موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے فرعون کے دربار میں، کہا اے فرعون مجھے نبی مان، کیا نبی ماننے کے اوپر تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ میرے پاس 2 دلیل ہیں۔ کہ کون سی 2 دلیل؟ کہ ایک، میں جب ہاتھ سینے میں ڈالتا ہوں باہر نکالتا ہوں ہاتھ چمکتا ہے، اور ایسا چمکتا ہے جیسے سورج ہاتھوں میں آ گیا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، مسلمانوں کو موسیٰ کے ہاتھ پہ سورج سمجھ میں آ جاتا ہے، علی کے ہاتھ پہ خیبر سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ یا علی، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا، سورج کی طرح چمکنے لگا، کہا یہ میرا معجزہ ہے، مجھے نبی مان لے۔ فرعون نے کہا نہیں، یہ تو کوئی معجزہ ہی نہیں ہوا، کوئی دوسرا معجزہ جو تو کہتا ہے وہ دکھا۔ دوسرا معجزہ میرے موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، عصا پھینکا، عصا پھینکتے ہی اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ کہا اب مجھے مان لے، میں نے 2 معجزے دکھا دیے ہیں، تیری نظروں کے سامنے ہیں، اب مجھے مان لے میں نبی ہوں۔ سنیں گے کیا کہنے لگا فرعون؟ فرعون کہنے لگا یہ معجزہ نہیں، یہ تو جادو ہے، اس لیے میں تیرا مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگروں کو لے کر آؤں گا، وہ تیرا مقابلہ کریں گے، وہ تجھے شکست دیں گے۔ اب سنیے گا میرا سوال کیا ہے، یہیں پر واقعہ ختم ہو گیا۔ میرا سوال سنیے گا، سوال یہ ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ، اگر آپ نے اتنی زحمت فرمائی ہے کہ عصا زمین پر پھینکا ہے تو وہ اژدہے میں تبدیل ہو چکا ہے، اتنا اور حکم دے دیجئے کہ اے اژدہے فرعون کو نگل لے۔ بھئی 2 قدم کے تو فاصلے پر ہے۔ اے موسیٰ، آپ میں کہ اتنی شجاعت نہیں ہے کہ یہ جو آپ نے اژدہا بنا دیا ہے اسی کو حکم دے فرعون کو نگل لے، کام ختم ہو جائے گا۔ جو سب سے بڑا دشمن، جو سب سے بڑا کافر، جو اپنے آپ کو خدا کہنے والا ہے، سب سے بڑا جہنمی ہے، وہ پہلی دفعہ میں ختم ہو جائے گا۔ موسیٰ کیا جواب دیں گے؟ موسیٰ یہ فرمائیں گے، مجھے خدا کی جانب سے صرف اژدہا بنانے کی اجازت ہے، اژدہے کو دشمن کے مقابلے پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں کہوں گا اے موسیٰ، اتنا 2 قدم کا فاصلہ ہے، آپ نے جب یہ کام کر لیا ہے تو کام مکمل کر دیجئے، جب بن ہی گیا اژدہا تو استعمال کر دیجئے۔ موسیٰ کہیں گے نہیں، میں حکم خدا کا پابند ہوں، میں اپنی مرضی سے اپنے اژدہے کو استعمال نہیں کرتا۔ بس کاش یہ دنیا بات سمجھ لے، علی حکم خدا اور مصطفیٰ کے پابند ہے۔ علی کے ہاتھ میں بھی اژدہے زمانہ موجود تھا، فرعون زمانہ بھی موجود تھا، لیکن استعمال اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ حکم خدا نہیں آیا۔
اگر اس جگہ پر حکم خدا آ جاتا تو موسیٰ فرعون کو نہ چھوڑتے، اگر اس جگہ پر حکم خدا آ جاتا علی اپنے زمانے کے فرعون کو نہ چھوڑتے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو قرآن کی اس آیت کو اچھے طریقے ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن نے خود کہا ہے حق پر ہو لیکن تلوار نیام میں رکھو۔ اب کیا ہوا؟ قرآن خود کہہ رہا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ، یہ اصحاب جب تک مکہ کے اندر تھے ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے تھے، کہا کہ ابھی مصلحت میں نہیں ہے تلوار اٹھاؤ، لیکن یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ جب مدینہ پہنچے اور مدینہ میں وہاں سے چڑھائی ہونا شروع ہوئی، کبھی غزوہ بدر ہو رہی، کبھی غزوہ احد ہو رہی، کبھی خندق ہو رہی، کبھی حنین ہو رہی ہے، کبھی خیبر ہو رہی ہے، بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، 80 جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ جب یہ مدینہ میں پہنچے ان کے خلاف جنگیں ہونے لگی، اب خدا کی طرف سے آواز آئی فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ، ہاں اب تلوار نکالنے کا وقت ہے۔ وہ جو شوق رکھتے تھے کہ تلوار اٹھائیں گے، کہا کہ اب اٹھاؤ تلوار۔ اب کیا ہونا چاہیے ان کا جواب؟ بہت شکریہ پروردگار، بہت شکریہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اب ہم بڑھ کے حملہ کریں گے، کفار کو تہس نہس کر دیں گے۔ یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ قرآن پڑھیے، قرآن میں کیا الفاظ لکھیں، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ، اور جب ان پر جہاد کو واجب کر دیا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ، تو ایک گروہ کفار کو دیکھ کر ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈر رہا ہو۔ یہ میں قرآن سنا رہا ہوں، کسی شیعہ کا کلام نہیں سنا رہا، یہ اللہ پاک کا کلام ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسِ، یہ ڈرنے لگے ان سے جیسے اللہ سے ڈر رہے ہوں۔ کہا نہیں، او اشد خشیہ، یہ تو خدا سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا لشکر کو دیکھ کے ڈر گئے۔ یہ قرآن ہے۔ وقالو، اور کہنے لگے ربنا لما کتبت علینا القتال، پالنے والے تو نے ہم پر جہاد کو کیوں مسلط کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کاش اسے تھوڑا سا مؤخر کر دیتا، ہم سکون کے ساتھ زندگی جی لیتے، ہمارے بعد میں آنے والے نسلیں لڑتے رہتی ہیں، ہماری زندگی تو سکون کے ساتھ گزر جاتی۔ خدا کی طرف سے انہیں جواب آیا، قل، اے رسول انہیں جواب دے دو، متاع الدنیا قلیل، دنیا کی زندگی تو بہت قلیل ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور اچھی آخرت اس کے لیے ہے جو صاحب تقوی ہوگا، یعنی متقی ہوگا۔ متقی کے لیے ہی آخرت ہے۔ جب متقی کے لیے ہی آخرت ہے تو مجھے بتا اس کا مقام کیا ہوگا جو امام المتقین ہوگا۔ مولا سلامت رہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ مولا سلامت رکھے۔ جب متقی کے لیے جنت ہے تو جو امام المتقین ہے حق بنتا ہے کہ وہ قسیم الجنت والنار ہو۔ وہ صرف جنت میں جانے والا نہیں، جنت میں بھجوانے والا ہو۔ وہ جہنم سے بچنے والا نہیں، جہنم میں پھینکنے والا بھی ہو۔ وہ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو۔ قرآن کہہ رہا والآخرۃ خیر لمن اتقی، اچھی آخرت اسی کے لیے ہے جو متقی ہوگا۔ ولا تظلمون فتیلا، اور پروردگار ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اصول دین میں ہم نے عدل کو کیوں رکھا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ہم ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ جو فتیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی زبان میں، فتیلہ کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے، عرب کے اندر کھجوریں بہت کھائی جاتی تھی، کھجور کی گٹلی کے اوپر ہلکا سا ایک دھاگا ہوتا ہے، باریک سا جو دھاگا اس کے بیچ کے اوپر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فتیلہ۔ خدا اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے سختی کے ساتھ بھی کسی متقی کو دیکھا
اس کا بھی انجام اسے بھگتنا پڑے گا. اگر کسی متقی کے اوپر تلوار اٹھا لی، اس کا بھی انجام اسے دیکھنا پڑے گا. جب عام متقی کو بھی غضب کی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے تو امام المتقین کے سامنے تلوار اٹھانے کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ اور جو ابھی بھی یزید کے رشتہ دار باقی رہ گئے ہیں ان سے ہم عرض کر دیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے متقی کے مقابلے میں غیظ و غضب کے ساتھ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ذرہ برابر بھی اگر کسی پر ظلم کرو گی اس کا بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا. تو وہ حسین جو رسول کا چہیتا نواسا ہے، رسول اس سے ہے، وہ رسول سے ہے، اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر کے سارے شہر بشہر اس کے سر کو پھرایا جائے اور اس کے بعد بھی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ یزید جنت میں جا سکتا ہے، یہ عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے واضح آیت کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یاد ہے نا یہ ساری آیتیں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے. اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرنے والا ہوگا پروردگار اس کا بھی اجر دے گا. اگر تم نے کسی کو مسکرا کر دیکھا، اس مسکرا کر دیکھنے کا بھی ثواب ہے. میں آپ کی خدمت میں روایت کی ایک جملہ پیش کروں، ایک عجیب روایت ہے. اگر کوئی شخص کسی مریض کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن جب مدد کرنے کے لیے پہنچا پتہ چلا اس کی پہلے کسی نے مدد کر دی ہے، اب اس کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا فرماتا ہے اگر کسی مریض کی مدد کے لیے تم نے نیت بھی کی تھی خدا تمہیں اتنا اجر دے گا کہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. خدا تمہارے گناہوں کو ایسے معاف کر دے گا جیسے آج ہی تم شکم مادر سے پیدا ہوئے ہو. ابھی تو بڑی بڑی مدد کی بات ہی نہیں ہو رہی، بڑی بڑی خدمات کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اگر صرف نیت کی تھی کہ کسی کی مدد کروں گا پروردگار اس پر اتنا اجر دیتا ہے. تو اگر ذرہ برابر نیکی کرو گی اس کی بھی پاداش، اگر ذرہ برابر برائی کی اس کی بھی سزا ملے گی. اس لیے ہم نے عقیدہ عدل کو اصول دین میں رکھا ہے. ہم مان ہی نہیں سکتے کہ پروردگار کبھی کسی پر ظلم کرنے والا ہو. خدا کبھی بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا. تو آپ نے ماحول دیکھ لیا، یہ آیت کا ماحول ہے، بتا رہا ہے کہ جو صحابہ مکہ کے اندر مسلمان ہوئے ہیں یہ کیفیت ہے ان کی مدینہ کے اندر. ہاں لیکن ایک ایسا ہے جس نے سب سے پہلے آواز توحید پر لبیک کہا، جس نے سب سے پہلے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور 7 سال تک نبی نے ارشاد فرمایا اے علی تجھ پر اور مجھ پر صرف آسمان کے ملائکہ درود و سلام بھیجا کرتے تھے، کیونکہ ہم دو کے علاوہ اور کوئی تھا نہیں جو چراغ توحید کو جلانے والا ہو. وہ علی جب مکہ کے اندر ہے تو رسول کی اطاعت کرتے ہوئے تلوار نیام میں رکھ دیتا ہے، اور وہ علی جب مدینہ کے اندر آتا ہے تو سب خاموش بیٹھے ہیں. وہ علی کہتا ہے انا لہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جاؤں گا اس کے مقابلے پر. زندگی بھر میرے مولا کہتے رہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. تو مجھے کہنے دیجئے آج کے دور میں لبیک یا رسول اللہ کہنا آسان ہے. جب بات جان پر آ گئی تھی تو سب خاموش تھے سوائے علی کے. جن کے پیروں نے بھی موقع پر لبیک نہیں کہا آج ان کے مرید بھی لبیک کہتے ہیں. لیکن مجھے کہنے دیجئے میں اپنے ان بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں، آپ ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہمارے دوست ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ وہ نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا کہ جو علی نے لگایا تھا. آپ وہ نعرہ لگاتے ہیں جو سنت علی ہے، اور ہم علی کو مولا کا نعرہ لگا کے بتاتے ہیں ہم سنت نبی پر بھی چلنے والے ہیں.
علی مولا کا نعرہ لگانا سنت نبی ہے. سنت پر چلنے والوں علی کو مولا کہا کرو. یہ نبی کی سنت ہے. اور جو تم کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ، وہ بھی بہت اچھا کرتے ہو، کیونکہ وہ نبی کی جان کی سنت ہے.